جو اصل اسلام کو برداشت نہیں کرتے وہ کوئی بھی حق والا ہو اس کی ذات ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، جو بندہ جس کی نہ کوئی گورنمنٹ میں انٹرسٹ ہو، نہ پولیٹکس میں انٹرسٹ ہو، کسی معاملے میں، لیکن دین پورا پورا بیان کرے۔ ہم نے دین بھی نہ اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے، ایسا دین بتائیں جس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ صحیح دین بتائے اور کوئی ناراض نہ ہو۔ یعنی بے دین تو ضرور ناراض ہوگا، شیطان ضرور ناراض ہوگا، کفر ضرور ناراض ہوگا، کیونکہ جب آپ حق بیان کریں گے باطل ناراض ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں ایسا حق بیان کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے حق کا ٹیسٹ کرائے حق بیان بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہماری نمازوں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ یورپ چلے جائیں، جو لوگ یورپ رہے ہیں، یورپ کی گورنمنٹیں خود نمازوں کے لیے مسجدیں دیتی ہیں۔ بھائی پڑھتے رہو نمازیں، تمہاری نمازوں سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم روزے رکھتے رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس دن ہم نظام اسلام کی بات کریں گے اس دن ٹکراؤ ہے۔ حسین نے جو پورا کنبہ کٹوایا وہ نمازوں کا اس مسئلہ نہیں تھا، اصل نظام اسلام تھا کہ جو اسلام کا نظام برباد ہو رہا ہے، جب اس کے لیے کھڑے ہوئے وہ کسی کو برداشت نہیں تھا۔ ورنہ یہ ہماری کئی ایسی جماعتیں ہیں، گورنمنٹوں کو ان سے کیا، یورپ کو کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے بھائی نمازیں پڑھتے رہو، ان کے نظام کو چیلنج نہ کرے، ان کے سود کے سسٹم کو چیلنج نہ کرے، ان کے کفر کے قوانین کو چیلنج نہ کرے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کرے گا وہ پھر ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور جو بھی عالم حق ہوگا وہ چاہے کسی کو کچھ نہ کہتا ہو، لیکن جب اسلام پورا بیان کرے گا، امام مالک جیسی کتنی نفیس شخصیت تھی۔ امام مالک کا آپ کو پتہ ہے، مدینہ طیبہ میں اتنے ادب والی شخصیت، جن کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، دوران حدیث 17 مقامات پر بچھو نے ڈس لیا، نہ حدیث پڑھانی چھوڑی، نہ زبان سے اف تک کی آواز نکالی۔ ایسی ادب والی شخصیت، بازار میں نکلتے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن ایسے شخص کو بھی اتنے کوڑے مارے گئے کہ زندگی بھر پھر قمیض خود نہیں پہن سکتے تھے۔ کیوں؟ آپ نے کہا میں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جس پر حاکم راضی ہو، میں حق کا فتویٰ دوں گا۔ ایک فتویٰ تھا، حاکم نے کہا میری مرضی کا فتویٰ دو۔ آدمی کا دین مصطفیٰ کا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے میں شہر چھوڑ جاؤں، ادھر ادھر ہو جاؤں، لیکن حق کے خلاف بات کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب مارا نا آپ کو، اتنا ظلم کے ساتھ مارا، زخمی کیا، آپ کو داڑھی مبارک کو شیو کر دی، اونٹ پر بٹھایا، چہرہ جو، بس میں وہ الفاظ بھی ادا نہیں کرنا چاہتا، جو ایک حاکم اپنا ظلم کر سکتا ہے نا وہ کرتا، سارا کیا۔ پھر مدینہ کی گلیوں میں پھیرا کہ ہمارے خلاف جو بولے ہم اس کا یہ عبرتناک انجام کرتے ہیں۔ امام مالک باہر نکلے نا تو لوگ پہچانے ہی نہیں، یہ وہ آدمی ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہزاروں محدثین کو حدیثیں پڑھاتا تھا۔ کسی کو یقین یہ وہ آ رہا ہے، آپ خود بلا کر کہتے ہو لوگوں سنو میں مالک بن انس ہوں، میں وہی مالک بن انس، لیکن یہ بھی یاد رکھنا میرا فتویٰ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ فتویٰ میرا نہیں بدلا، حلیہ میرا بدل گیا ہے۔ پہلے جس حلیے میں ریش مبارک میں سفید داڑھی تھی یا کالی تھی، جس رنگ کی بھی تھی، اس میں آپ دیکھتے تھے سر پر پگڑی دیکھتی، آج وہ حلیہ نہیں ہے، لیکن پیرا مصطفیٰ کے دین پر وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو جو دین بیان کرے، اسی لیے امام زین العابدین کو بھی زہر دے کر قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کہ علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اور یہ حق بیان کرتا ہے، چاہے ہماری حکومت کا طالب نہیں ہے، لیکن حق کہنا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
اور یہی سب سے بڑا ظالم جابر حکمران کے سامنے، اسی لیے کہا نا جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔